اس دنیا میں ہر انسان عزت سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے اس کی عزت ہو، لوگ اس کا احترام کریں، لوگ اس کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں، اور کوئی بھی شخص ذلت کی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان گھر سے لے کر معاشرے تک چاہتا ہے کہ اس کی اس دنیا میں عزت ہو۔ عزت کی چاہت اور طلب اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھ دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عزت کس طرح حاصل کی جائے اور انسان کو یہ عزت کس طرح مل سکتی ہے۔ ایک عام خیال کیا جاتا ہے کہ اگر انسان کے پاس دولت آ جائے، پیسے کی ریل پیل ہو، چیزوں کے انبار لگ جائیں اس کے پاس جو باقی دنیا کے پاس نہ ہوں۔ ایک دوسرا خیال یہ ہے کہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہونا، کسی بڑے مرتبے کو حاصل کر لینا، یہ اس انسان کے لیے عزت کا سبب ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے عہدے پر جانے سے انسان کو عزت ملتی ہے، معاشرے میں اس کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، لیکن یہ تمام باتیں کسی نہ کسی صورت میں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ نہ تو یہ دنیاوی دولت عزت کا سبب ہے اور نہ ہی عہدہ اور مرتبہ کسی انسان کو عزت سے نواز سکتا ہے۔ دراصل عزت کا اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کا حصہ ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کی ذات کن لوگوں کو عزت سے نوازتی ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہمارا رشتہ تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہم اس کے ارشادات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عزت والی ذات انسانوں کے لیے عزت لکھ دیتی ہے اور اس انسان کو دنیا میں عزت مل جاتی ہے۔ یہ عزت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے سے ہوتی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اور اس کے دیے ہوئے دین کو من و عن تسلیم کرنے سے، اس کے احکامات کو مان لینے سے یہ عزت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ کر ہم کسی بھی صورت میں عزت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کی طرف نکلے اور ان کے پاس صرف ایک اونٹ تھا جس پر کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کرتے اور کبھی ان کے غلام اس پر سوار ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے عرض کی کہ آقا میں اپنی باری کو چھوڑتا ہوں، اب ہم اس علاقے کے قریب پہنچنے والے ہیں جس کو ابھی مسلمانوں نے فتح کیا ہے، تو اس علاقے پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنا رعب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہوں اور میں اس کی مہار پکڑ کر آگے چل رہا ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس طرح انسان کو عزت نہیں ملتی۔ کسی بھی معاشرے کے لیے یہ عزت حاصل کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، کیونکہ عزت صرف اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت عزت سے نوازتا ہے جب وہ اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا میں اپنی باری پر سواری پر بیٹھوں گا اور آپ اپنی باری پر سواری پر بیٹھیں گے۔ لوگ حضرت عمر کے دیدار کے لیے منتظر تھے۔ جب دور سے دیکھا تو لوگ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ یہ وہ شخص ہے جو اونٹ پر سواری کر رہا ہے، جس کا رنگ سیاہ ہے اور جس کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، یہ تو کوئی حبشی نظر آتا ہے، ان سے خوبصورت تو زیادہ اس کا غلام ہے جو آگے مہار پکڑ کر چل رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے رعب سے ہم کانپتے تھے، جس کا رعب اور دبدبہ تھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح
ان لوگوں میں موجود تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے وہاں پر شہر سے باہر آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے خلیفہ نہیں ہیں، ہمارے خلیفہ وہ ہیں جو اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں، یہ تو ان کے غلام ہیں جو اس وقت اونٹ پر سواری کر رہے ہیں، تم لوگ دھوکہ کھا رہے ہو۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ کے مقام پر آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ جب حضرت عمر وہاں پر پہنچے تو حضرت عمر نے حضرت عبیدہ کے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے عبیدہ، یہ یاد رکھنا کہ عزت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اے ابو عبیدہ، ہم لوگ ذلیل تھے، ہم لوگ جاہل تھے، ہم لوگ وحشی تھے، لیکن اسلام ہی وہ دین ہے جس نے ہمیں عزت سے نوازا ہے۔ یہ اسلام کی وجہ سے ہم اپنی جہالت سے نکل کر، اپنی وحشت سے نکل کر عزت کے مقام پر پہنچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبیدہ، جب تک ہم اسلام کی راہ کو پکڑے رکھیں گے، اسلام کے رستے پر چلتے رہیں گے، اس وقت تک ہماری عزت اس دنیا میں موجود رہے گی، اس وقت تک ہم عزت والے تسلیم کیے جائیں گے۔ لیکن جب ہم اپنا رستہ اسلام سے ہٹا دیں گے، اپنی سمت کو تبدیل کر دیں گے اور ہم دوسروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیں گے اپنی عزت کو لینے کے لیے، اپنی عزت کمانے کے لیے، تو پھر یقیناً ہم عزت والے نہیں رہیں گے اور ذلت اور خواری ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عزت صرف اسلام اور دین پر چلنے کا نام ہے۔ اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کسی دوسرے کو اپنا آقا تسلیم کر کے، کسی دوسرے کو اپنا بڑا تسلیم کر کے عزت کما لیں گے، عزت حاصل کر لیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو ہمیں عزت سے نوازتا ہے، ہمیں مرتبے سے نوازتا ہے، ہمیں رتبے سے نوازتا ہے، ہمیں شان و شوکت عطا کرتا ہے۔ اور جب ہم اپنے دین سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو پھر عزت ہمارا مقدر نہیں بنے گا۔ ہمارے مقدر میں عزت صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کو اپنے اندر راسخ کر لیں، اس پر پوری طرح عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر ہم اس دنیا میں بھی عزت پا جائیں گے اور ہم آخرت میں بھی عزت سے نوازے جائیں گے۔